ہیں اور جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس آزادی کے بیس کیمپ میں، اس ساری صورتحال میں آپ بطور جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور یہ اس وقت تو معصومانہ سوال ہی باقی رہ گئے ہیں اور تو کچھ نہیں رہ گیا، تو اس ساری صورتحال میں یہ انوار الحق صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، یہ آپ جاتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو ایک جمہوری پروسیس ہے، آئینی عمل ہے، جو لوگ ان کو لائے تھے، جو ممبران اسمبلی جنہوں نے انہیں ووٹ دیے تھے، ان میں سے بیشتر جو ہے ان کے ساتھی تھے فارورڈ بلاک میں، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک میں، اور انہوں نے اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے ان کو منتخب کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے تو انہیں سپورٹ کیا تھا کسی نہ کسی وجہ سے۔ اب جو ہے وہ ان میں سے بیشتر لوگ ان کے طرز حکمرانی کی وجہ سے یا ان کی جو سوچ اور فکر ہے یا جس طریقے سے انہوں نے آزاد جموں کشمیر کو سرو کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہ گئے، اور یہ جمہوری عمل ہے، اس عمل میں وہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، وہ الگ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ میں 27 پورے کر دیں تو میں الگ ہو جاؤں گا، اب 27 کے علاوہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جمہوری عمل ہے عدم اعتماد کا، اور جب پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ ہم پیش کریں گے، ہم نے تو اعلان نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے اعلان کیا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کب اسے پیش کرتے ہیں، اور جب وہ پیش کریں گے تو سوچ سمجھ کے پیش کریں گے، یعنی یہ ان کا حق ہے کہ وہ دیکھ بھال کر کے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے۔ لیکن مجھے حیرت یہ ہے بس، یہ ایک سیاسی کارکن کے کہ پیپلز پارٹی کے وہ اراکین ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں تحریک عدم اعتماد پہ، اور مسلم لیگ نون کے وہ ابھی تک وزیر ہیں اور سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ تو اخلاقی تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ جب آپ کسی پہ عدم اعتماد کریں تو کم از کم یہ تقاضے تو انہیں پورے کرنے چاہیے۔ سارے لوگ جو ہیں صاحب بصیرت ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن جو جمہوری تقاضے ہیں، آئینی تقاضے ہیں، قانونی تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ یہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ جو کھیل دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے کہ بیک وقت آپ حکومت میں بھی ہے، بیک وقت آپ عدم اعتماد بھی پیش کر رہے ہیں، بیک وقت آپ اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کو ذرا دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا ضرورت پیش آئے؟ آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ رہی، پیپلز پارٹی بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ رہے، تو کیوں یہ اس طرح کی نہیں، ہماری جماعت نہیں رہی ہے، میں آپ کی بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں، ہماری پارلیمانی پارٹی اس کا حصہ رہی ہے، اور پارلیمانی پارٹی نے پارٹی کو ہائی جیک کیے رکھا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہم کئی دفعہ آپس میں بیٹھ کے بحث بھی کر چکے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی ذمہ دار ہے، 29 حلقے تو آزاد جموں کشمیر میں اپوزیشن میں رہے، اور انہوں نے بدترین اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی انتظامی کارروائیاں دیکھی ہیں، اور بدترین اپوزیشن دیکھی ہے حکومت کی جانب سے۔ اور ہمارے جو وزراء ہیں وہ تو نون لیگی رہے نہیں، وہ انوار الحق صاحب کے وزیر بن گئے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں رہا پارٹی کے ساتھ، اور وہ پارٹی میں کسی جگہ، کسی علاقے میں، کسی جگہ پارٹی کارکن کی حیثیت سے نہیں گئے، اس لیے ان کی جو حیثیت ہے وہ انوار الحق کے وزراء کی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جماعت تو ایک طرف کھڑی رہی ہے، جماعت کو آپ الزام مت دیں، حقائق کے مطابق بات چیت کرنی چاہیے۔ اس ساری طرز سیاست پہ جو اثرات ہیں عوام میں بہت عجیب سے جا رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام پہ رحم کیا جائے، اور آزاد جموں کشمیر کے سسٹم کے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ یہ سسٹم جمہوری سسٹم ہے، بڑی مشکل سے لوگوں نے لایا ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں، سیاسی اکابرین، انہوں نے بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے، آج بھی گلگت بلتستان والوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہے، تو ہمیں اس کا تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اس سسٹم کو جو ہے مضبوط بنانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عدم اعتماد اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ ہم نے تو تجویز کیا تھا کہ جلدی انتخابات کروا دیں، لیکن شاید پیپلز پارٹی والے اس پہ ان کی کوئی اس پہ تحفظات ہے، لیکن یہ اگر اب بر وقت بھی ہو جائیں، مطلب وہ سیاسی پارٹیاں، وہ سیاسی اکابرین، وہ ایم ایل اے جو 10 ماہ ہو گئے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، جنہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر نہیں کروا سکے، اور وہ عدالتیں جو ہماری انتہائی قابل معزز ہیں اور آزاد ہیں، وہ چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر میں کوئی بڑا رول جو آئینی اور قانونی ہے وہ ادا نہیں کر سکیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خدشات پیدا کرتی ہیں، ایسے واقعات جو ہیں خدشات پیدا کرتے ہیں، اور یہ خدشات جموں کشمیر کے عوام کے دور ہونے چاہیے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ تھینک یو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری آزاد کشمیر چودھری طارق فاروق، وہ اس وقت سمانی کے دورے پر موجود ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔